یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی پریہار سے یہاں آئے ہیں، پریہار سے یہاں ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گزرگاہ. کیا کہیں گے؟ اس کو وطن نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ہماری گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ ابھی آئے ہیں، ذکر کرائیں گے، اس کے بعد گزر جائیں گے. مگر پریہار بھی ہماری جو وطن نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. آخرت میں ہمارا اس کی تیاری ہمیشہ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ چلتے پھرتے اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. دنیا میں ایسے رہیں جیسے کوئی راہ چلتا مسافر. کیا ہے؟ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کوئی راہ چلتا مسافر. راہ چلتا ہوا مسافر جو آپ کے گاؤں سے گزرے گا، اس کھانا پینا کھائے گا، اس کو جو ہے ٹکٹکی لگی رہے گی ہم کیسے جو ہے سیتامڑھی پہنچے. سیتامڑھی کا ہوگا تو اگر کہیں دور کا ہوگا، مدھوبنی کا ہوگا، تو وہاں بھی سوچے گا نہیں جلدی سے ہم جو ہے وہاں پہنچ جائے. تو جو آدمی آخرت کی تیاری کرنے میں لگا ہوا ہوگا وہ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پھنسے گا. کیا کرے گا؟ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پھنسے گا. وہ یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا. اور عالم علماء سے پوچھ کر کے اس کو عمل کرے گا کہ نہیں میرے اندر عمل کی نیت آ جائے. عمل کی نیت سے کام کرنا آسان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں بہت پڑھ لیے. ابھی حضرت مولانا راشد صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے تھے. علم نہیں ہے جو جھکنا نہ سکھا دے. وہ علم نہیں ہے جو جھکنا نہ سکھا دے. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس آدمی کے اندر تواضع انکساری والی صفت آ گئی وہ سمجھیے کہ وہ بڑا آدمی ہے. کیا ہے؟ وہ بڑا آدمی ہے. وہ چاہے وہ روٹی اور چٹنی کھاتا ہو، چاہے وہ نمک اور روٹی کھاتا ہو، کہہ رہے ہیں وہ آدمی بڑا ہے. کہہ رہے ہیں آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبر ردائی. کہہ رہے جس آدمی کے اندر بڑائی کی صفت ہے، کہہ رہے وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، تم جو ہے پہاڑ کو چھو نہیں سکتے ہو. اس لیے زمین میں اس انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. ایسے رہنا چاہیے کہ نہیں ہمیں اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد رشید الامت حضرت شاہ مولانا عبد الرشید صاحب المدائری شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، یہ بہت بڑا ادارہ ہے. ابھی یہاں 4,500 بچے رہتے ہیں. اور اس کے سرپرست اول ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. کون ہے؟ سرپرست اول ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. اور بانی ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے اکابر، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ ایسے اکابر ان کے دربار میں آتے تھے اور دل کو مجلہ کرتے تھے اللہ کے یاد سے. یہ ان کا قائم کردہ ادارہ ہے. حضرت وہاں سے جو ہے پاکستان چلے گئے. جو ان کے خلیفہ مجاہد حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا نام آپ سنتے ہوں گے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب کے جو ہے اجازت یافتہ ہیں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، جو آپ لوگ سبھی لوگ اکثر و بیشتر نام جانتے ہوں گے. بہرحال ہمارے حضرت وہاں جو ہے شیخ الحدیث ہے، 50 سال سے پڑھا رہے ہیں. کئے سال سے؟ 50 سال سے. ہمارے حضرت کے جو ہے استاد محترم ہیں جو فضائل اعمال آپ لوگ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ کے جو ہے استاد بھی ہیں اور جو ہے پیر و مرشد بھی ہیں. سب سے پہلے حضرت کے انتقال کے بعد جو ہے نہیں، حضرت کے انتقال کے بعد نہیں، حضرت جو ہجرت فرما گئے تو حضرت نے فرمایا اپنے کچھ مریدوں کو، جس میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب بھی ہیں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کو، اور قطب گجرات حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کو. اسی طرح ہمارے شیخ محترم کو کہا کہ تم لوگ جا کر کے فقیر الامت حضرت مفتی محمود صاحب سے جا کر کے جڑ جاؤ، اصلاحی تعلق قائم کرو. یہ لوگ جا کر کے وہاں اصلاحی تعلق قائم کیے اور وہیں سے اجازت لی. ہمارے شیخ محترم کے پورے ہندوستان میں ان کے بافید اور فیض یافتہ اور جو ہے بہت ہی باصلد عالم لوگ موجود ہیں. الجامعۃ العربیہ شیخ الکلمہ جہاں کے صدر المدرسین حضرت مولانا مظفر صاحب ہیں، وہ حضرت کے اعدادیہ سے لے کر کے عربی پنجم تک کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا مناظر صاحب جو ناظم تعلیمات ہے مدرسہ امدادیہ راجو پٹی، وہ بھی حضرت کے جو ہے اعدادیہ سے لے کر کے پنجم تک کے شاگرد ہیں.
حضرت معظمت صاحب جو ابو الحسن چچا کے بھانجے ہیں وہ بھی ہمارے شیخ کے شاگرد ہیں. اس طریقے سے دارالعلوم وقف کے جو مائناز شیخ ثانی ہیں بابا فرید وہ بھی ہمارے حضرت ہی کے شاگرد ہیں. مدارالعلوم میں جو صدر مفتی ہیں مفتی حسیب صاحب وہ بھی ہمارے شیخ ہی کے شاگرد ہیں. مطلب العلوم بنارس کے جو شیخ الحدیث ہے مفتی سفیان صاحب وہ بھی ہمارے حضرت ہی کے شاگرد ہیں. اتنی بتانے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو ہندوستان کے کیا عالم کے مشہور بزرگ محب السنہ حضرت الشاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو جنت المعلیٰ میں دفن ہیں، جنت المعلیٰ کے بارے میں کہ بغیر حساب و کتاب کے لوگ جو وہاں سے نکلیں گے جنت میں جائیں گے، وہ بھی حضرت ہی کے شاگرد ہیں. جو مکہ المکرمہ میں مفتی ہیں حضرت مفتی طاہر صاحب وہ بھی ہمارے شیخ کے شاگرد ہیں. بہرحال گنوانے پہ آئے تو انہیں کے اوصاف بہت لمبے چوڑے ہو جائیں گے. بہرحال حضرت بہت بڑے آدمی ہیں. کیا ہے حضرت کا یہاں دورہ ہوتا رہتا ہے اور ماشاءاللہ دورہ ہونے کے بعد جو پورا علاقہ ان سے سیراب ہوتا رہتا ہے. یہاں جو آنے کی نوبت آئی ہمارے اور ہم سب کے مشفق کرم فرما حضرت مولانا حکیم دہی رحمۃ صاحب القاسمی ناظم و بانی مدرسہ طیب المدارس پریہار جو اجل خلیفہ ہیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب مخدوم بہار حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجل خلیفہ چہیتے خلیفہ دل و جان سے چاہتے تھے حضرت کو. وہ یہاں ہم کو ایک مرتبہ لائے. کہاں لائے؟ یہاں لائے. اور اس مسجد میں بھی آیا تھا. اسی وقت جو ہے ہمارے حافظ جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میرے دل میں بار بار بات آتی تھی کہ یہاں جایا جائے مگر کوئی راستہ نہیں مل پاتا تھا. یہاں جو ہے گجری بازار میں مجلس لگتی ہے، اندولی میں لگتی ہے، حضرت مولانا شاہ محمد صاحب کے گاؤں میں سسوا میں لگتی ہے اور جو مدھرا پور میں. تو یہاں کے لیے ایک طرف دل میں تھی کہ یہاں مجلس لگائی جائے اور لوگوں کو جگایا جائے کہ بھائی ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر. اللہ کا کرم یہ ہوا، اللہ کی مہربانی یہ ہو گئی کہ ہمارے ہی پیر بھائی حضرت مولانا راشد صاحب جن سے میں بہت متاثر رہا کرتا ہوں، ان کے بیانات، ان کے حسن اخلاق بہت ہی میں متاثر ہوں. آپ لوگ ان کی قدر کیجئے، ان کو جمائیے، یہ بہت نایاب تحفہ ہے. یہ باج پٹی ہرپوروا میں جب امام تھے وہاں جانا ہوا تو پورے دسترخوان کو ہمارے لیے سجا دیا. آج تک ہمارے ساتھ جو لوگ گئے کہے کہ یار یہ آپ کے کیسے بھائی ہیں؟ میں کہا یہ میرے روحانی بھائی. تو میرے بھائی ہیرے کی قدر کریں گے، ان کا پیٹ بھریں گے تو یقینی بات ہے آپ لوگوں کا بھی روح سے پیٹ بھرے گا. کیا بھرے گا؟ یہ بہترین مقرر ہے بھائی. آپ ایک مقرر کو بلا کر کے لاتے ہیں، 500 1000 2000 دیتے ہیں اور اللہ نے آپ کو گفٹ میں دے دیا تو ہم کیوں نہ ان کی قدر کر لیں کہ بھائی چلو بھائی 500 روپیہ چائے میں خرچہ ہوتا ہے، ہم 500 روپیہ اور امام کی تنخواہ بڑھا کر کے ہم اپنے امام کی عظمت قدر یہی کریں گے، کہیں نہیں جانے دیں گے. اور ہر مہینے تنخواہ دیں گے، اپنی تنخواہ ادھر ادھر ہو جائے گی مگر امام صاحب کو ہم جمائیں گے اور امام کو بھی ہم اپنے ہی بھائی سمجھیں گے. کبھی کبھی ہمارے اندر بھی کاہلی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی، نہیں پہنچ پاتے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی پڑے تو امام صاحب کو امام ہی سمجھیں، بڑا سمجھیں. اور جب بڑا سمجھیں گے تو یقینی بات ہے گاؤں اڑاؤ. کیا ہوگا؟ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کی کثرت کرنے والا بنائے اور دنیا میں ایسے رہنے والا بنائے جیسے راہ چلتا مسافر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.